کچھ علامتیں بیان فرمائی تھی. وہ علامتیں کہلاتی ہیں ظہور امام مہدی کی علامات. حضور نے فرمایا تھا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا اس زمانے کے اندر اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا, ان کے اوپر سواری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پھر حضور نے فرمایا تھا کہ لوہے پر لوہا چلے گا. پھر حضور نے فرمایا تھا کہ بدکاری کی, زنا کی کثرت ہو جائے گی, قتل و غارت گری بڑھ جائے گی. حضور نے فرمایا تھا کہ دجال ظاہر ہوگا اور اس کی ایک سواری ہوگی جو بادلوں سے اوپر چلے گی, اور اس کی ایک سواری یہ بھی ہوگی کہ جب وہ سمندر میں چلے گی تو گھٹنے گھٹنے اس کے پانی ہوگا. اور حضور نے فرمایا وہ سواری جو بادلوں سے اوپر چلے گی وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرے گی. اس قسم کی بڑی بڑی پھر کچھ آسمانی نشانیاں بیان فرمائی کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو اس کے مہینے میں, رمضان کے مہینے میں, ایک ہی مہینے کے اندر چاند کو اور سورج کو گرہن لگے گا مخصوص تاریخوں میں. پھر یہ فرمایا تھا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو کسی ایک رات کثرت کے ساتھ ستارے جھڑیں گے, شہاب ثاقب گریں گے. پھر یہ فرمایا تھا کہ اس کے زمانے میں سمندروں کو چیر دیا جائے گا. پھر ایک یہ بھی فرمایا حضور نے کہ اس کے زمانے میں ایک مشرق سے ایک بہت بڑی ہولناک آگ نکلے گی. اس قسم کی بہت ساری نشانیاں ہیں. کچھ قرآن کے اندر بھی آئی ہوئی ہیں قرب قیامت کی نشانیاں, کچھ احادیث کے اندر بھی آئی ہوئی ہیں. تو جب آپ وہ ساری نشانیاں دیکھتے ہیں تو وہ اسی دور میں, ہمارے دور میں پوری ہوئی. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, اونٹنی کو آج چھوڑ دیا گیا. آپ ماشاءاللہ آپ نے جو اپنی پروفائل کے اوپر ڈی پی لگائی ہوئی ہے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ فیصل بھائی؟ جی گاڑی کی ڈی پی ہے. تو یہ آپ کی اونٹنی ہے اس دور کی. اگر آپ 1400 سال پہلے ہوتے نا تو آپ کے نیچے اونٹنی ہوتی. اس وقت آپ کے نیچے کار ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس دور کی سواری یہ ہے, اس دور کی اونٹنی یہ ہے. تو یہ حضور کی پیشگوئی تھی کہ آئندہ چند صدیوں میں, آنے والی صدیوں میں دنیا اتنی ترقی کر جائے گی کہ لوگ اونٹنیوں کو چھوڑ کر نئی نئی سواریاں نکال لیں گے. یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. اب جو پہلی کار بنی ہے نا, جو پہلی کار بنی ہے وہ 1860 یا 70 کی دہائی میں بنی ہے. اور یہ وہی دور ہے جس دور کے اندر مرزا صاحب نے مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ فرمایا. پھر حضور نے یہ فرمایا کہ مشرق سے ایک بہت بڑی ہولناک آگ نکلے گی. تو جب مرزا صاحب نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو انڈونیشیا میں ایک آتش فشاں پھٹا, اور ہیومن ریکارڈڈ ہسٹری کے اندر سب سے بڑی آگ نکلی وہاں سے, اور اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ آج تک اتنا بڑا دھماکہ نہیں ہوا. پھر یہ فرمایا, قرآن کے اندر ایک پیشگوئی آئی ہے قرب قیامت کی, جب نفوس کو ملایا جائے گا. آج آپ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا آپ یو کے میں بیٹھے ہیں, پاکستان میں ہیں یا سعودی عرب میں ہیں, میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں, لیکن میرا اور آپ کا ایسے رابطہ ہے جیسے کہ ہم دونوں ساتھ بالکل سامنے بیٹھے ہیں. یعنی کہ ایسے مل گئے ہیں نفس کہ بالکل ایسے ہم بات کر رہے ہیں. پہلے دور میں یہ ممکن نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ممکن نہیں تھا. ایک جو ہوتا تھا نا ڈاکیا, خط لے کر چلتا تھا, اس کو مہینے لگتے تھے, وہ کسی بادشاہ کا پیغام کسی دوسرے علاقے میں جا کے پہنچاتا تھا, بڑی مشکلیں ہوتی تھی. لیکن حضور نے فرمایا, قرآن نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ آسانی ہو جائے گی کہ نفوس ملا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اور جو وہ کس طرح ملے ہیں؟ سب سے پہلے ٹیلی فون کے ذریعے. ٹیلی فون بعد میں انٹرنیٹ میں کنورٹ ہوا, اور انٹرنیٹ جب آیا ہے تو پھر یہ دوسری اپلیکیشن, واٹس ایپ, یہ جو ٹک ٹاک اور یہ ساری اپلیکیشن نکلی. تو یہ جو ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے نا, یہ بھی اسی دور. پہلا جو فون بنا ہے نا, گرامو فون, وہ بنا ہے 1800 سمتھنگ کے اندر, پتہ نہیں 90 میں یا کچھ میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی بہت ساری علامتیں ہیں جو ہمارے دور میں, یعنی کہ 1870 80 90 کی دہائی کے اندر وہ نہر سوئز اور نہر پاناما وغیرہ یہ نہریں بنی ہیں, ان کی بھی پیشگوئی قرآن کے اندر تھی. یہ سب کچھ اس دور میں ہوا جبکہ ایک مہدی کا دعوے دار موجود تھا, اور وہ تھے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب.